پچھلے جمعے بیان میں ایک موضوع شروع کیا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ان پیغمبروں میں ایک دعوت تو کامن تھی، مشترک تھی، وہ دعوت تھی توحید کی دعوت۔ یہ تو تمام پیغمبروں میں مشترک دعوت تھی۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ یہ کائنات بنی نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، یہ ماننا کہ وہ اللہ بندوں سے تعلق میں ہے، بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کائنات کو بنایا گیا، جس نے بنایا وہ ٹھیک ہے بنا دیا، اس کا انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس کا انسانوں سے تعلق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے راضی کریں میری مرضی کے السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خلاف نہ چلیں، یہ چیز بھی انبیاء کی دعوت میں شامل ہے۔ تیسری بات، جس اللہ نے بنایا ہے اس نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ رسولا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک، اے نبی ہم نے بہت سے پیغمبروں کے نام آپ کو بتائے اور بہت سوں کے نام نہیں بتائے۔ حلال حرام ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس عمل کو، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پورے یہ جو حکم کا ایک حصہ ہے، اس کو بنیادی عقیدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پیغمبروں کی جو دوسری دعوت تھی وہ کامن نہیں تھی، وہ ہر قوم میں اس سوسائٹی کے لحاظ سے، اس قوم کے لحاظ سے، جس قوم میں جو برائیاں تھیں، وقت کے پیغمبر نے ان برائیوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اور ان پہ رد کیا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں، لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ساتھ ساتھ بدفعلی، جو لڑکوں میں بدفعلی کا رواج ہو گیا تھا، اس کی بھی نفی کی انہوں نے، بہت زیادہ اس پہ کہا۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کے خلاف آپ بولتے تھے۔ اتنا بولے کہ قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اتنے ہی پاکیزہ ہو تو آپ ہماری بستی چھوڑ کے نکل جاؤ۔ لیکن لوط علیہ السلام اس دعوت میں لگے رہے، اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ میں آگے بتاؤں گا کہ کیوں بتا رہا ہوں میں، کہ ہر قوم نے ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جو خاص برائی دیکھی ہے اسی کو رد کیا ہے، ساری زندگی اسی پہ رد کرتے رہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک دوسری بیماری بھی تھی، وَتَأْتُونَ فِينَا تقطعون السبیل، راستے کاٹا کرتے تھے لوگوں کے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، مجلسوں میں نامناسب کام کیا کرتے تھے، اور راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ قطاع الطریق ڈاکوؤں کو بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ دوسری طرف شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دعوت تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی کامن تھی، وہی دعوت توحید کی، اللہ کی طرف عبادت کی، جو تمام پیغمبروں کی دعوت۔ دوسری چیز جو اس قوم میں برائی تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی، تجارتوں میں ڈنڈیاں مارا کرتے تھے وہ۔ تو شعیب علیہ السلام کی ساری زندگی توحید کی دعوت اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کاروباری معاملات میں کسٹمر کو دھوکہ نہ دینا، ساری زندگی شعیب علیہ السلام کی اسی دعوت میں گزری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ساری زندگی ناپ تول میں کمی مت کرو، تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھوکہ دینے کی؟ جب تم مال لیتے ہو تو پورا گن کے لیتے ہو، اپنا حق جب دیتے ہو تو گڑبڑ کرتے ہو اس میں۔ پوری زندگی اسی میں گزری، اور بحث مباحثے اسی میں ہوتا رہے۔ اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ ہم ویڈیو نہیں بناؤ بھائی، جب لکھا ہوا ہے نا، اے شعیب تیری
اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. اے شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم تیری مرضی سے کاروبار کریں. یعنی کاروبار بھی اب ہمیں معاذ اللہ اے شعیب تو سکھائے گا کہ ہم نے کیسے بزنس کرنا ہے. یہ ان کی قوم میں بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اس میں محنت کی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک ایسی قوم میں آئے جو پہلے سے اسٹیبل ہو چکی تھی. بنی اسرائیل میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی. داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکومت قائم کی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زیادہ محنت بنی اسرائیل کی اصلاح میں لگی ہے، بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے میں، اپنی قوم کو ٹھیک کرنے میں. انہوں نے عبادت پہ زیادہ زور دیا، وسائل پہ بھی زور دیا. قدر فی السرد لڑیاں بنایا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے تاکہ جنگوں میں کام آئیں. بہت بڑی فوج بنائی ان کے لیے. کھانے جب ہوتے تھے نا ان فوجیوں کے لشکروں کے، تو بڑے بڑے دیگڑے تیار کیے انہوں نے. دیگ کی سپرلیٹو ڈگری دیگڑا ہے. گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے نا. دیگچی، دیگ، دیگڑا، یہ ہماری اردو ہے. بنائی بھی ہے نہیں. تو بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جس میں فوجی لوگ آ کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے کس چیز کو فوکس کیا؟ اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے مضبوط کرنا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں کامن ہے. تمام پیغمبروں میں ایک دعوت کیا ہے؟ کامن، توحید کی دعوت، کہ اللہ کے غلام بن کے رہو. باقی ہر پیغمبر نے اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے جس میں جو خرابی دیکھی، یا خرابی نہیں ہے لیکن قوم کو اسٹیبل کرنا ہے یا ترقی دینی ہے، تو ہر پیغمبر نے وقت کی ضرورت کے حساب سے کام کیا ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، شرک پھیلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی، صرف توحید کی محنت. بتوں سے نکلو، یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ. عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تمام پیغمبروں میں جو کامن دعوت ہے نا، توحید اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اس میں موت کے بعد کی زندگی. اچھا، یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ یونیورسٹیوں کی، کالجز کی دعوتیں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھ لو ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد. ابھی سمجھ گئے، سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے. ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا، ریٹ زیادہ ہے اس کے. فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھلائی ہوگی، اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر ایڑیاں رگڑو گے. رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک اعمال کروں. میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا تھا، میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا. ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں. جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا؟ سائنسدانوں سے. اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا، آخرت، قبر کا عذاب، حساب و کتاب، جنت جہنم، تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالیٰ. ہماری جو نئی نسل ہے یونیورسٹیوں میں برباد ہو رہی ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. کل ایک مولوی صاحب کا کلپ نظر سے گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کو میں نے بھیجا کالج پڑھنے کے لیے، پہلے دن ہی آ کے کہتی ہے میں نے برقع اتارنا ہے. کبھی بھی علماء تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں، فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے یہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، انگریز آگے نکل گیا. خدا کی قسم انگریز آگے نکل کے بہت برباد ہوا ہے. وہ ایک چیز میں آگے نکلا وہ اچھا ہے ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب سے بغاوت کر کے جہاں پہنچا ہوا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. تبھی تو امریکہ اور یو کے اور کینیڈا جا کے مسلم فیملیاں پریشان ہوتی ہیں. بچوں کو کہاں پڑھائیں ہم؟ ان کو پتہ ہے انگریز کی دوڑ میں ہم شریک ہو گئے تو ہمارا جیسے ان کا بیڑا غرق، ہمارا بھی بیڑا غرق. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ورنہ پریشان تھوڑی ہوتے. کہتے ہیں زبردست، یہاں تو ہمارا بچہ جا رہا ہے اسکول اور گورے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. سارے وہ بہت سخت ٹینشن میں ہیں جو مسلم فیملیز ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بچے آج سے نکل رہے ہیں.
بھائی کیوں بھائی, گورا ہے نا, فالو کرو یار اس انگریز, کیسے اچھے اخلاق ہیں, تو تمہارا بچہ اخلاق سیکھ رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے, ہم نے ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے, ہمیں 2 ٹکے کا سمجھے. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, جب انگریز نے اسکول بنائے نا ہندوستان میں, تو ہندوستان کا کلچر کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. وہ آپ جناب سب ختم. پھر وہ بچے جب اسکول سے پڑھ کے آتے تھے, ابا کو بیوقوف سمجھتے تھے وہ, کیونکہ ابا کو انگلش نہیں آتی تھی. تو اکبر نے اس پہ کیا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. خبتی کہتے ہیں خبط الحواس, اوپر کی سیٹنگ جس کی آؤٹ ہو گئی. تو بچے کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, وہ ابا کو سمجھتا ہے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہے, حالانکہ آؤٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. جیسے کوئی شراب پی کے الٹا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو گئی ہے, حالانکہ الٹے آپ نے ہیں, باقیوں نے نہیں پی ہے. کالج میں آپ گئے ہو, باقی تھوڑی گئے, اس لیے وہ نارمل ہیں. سب نہیں بگڑتے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, سب کالج ہی کے. اور میں اگر تھوڑا بہت بگڑا ہوا ہوں تو کالج سے بگڑا ہوں میں. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بگڑا ہوا ہے, تو مدرسے نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, پورا ٹھیک ہو نہیں پایا مدرسوں. تو اس لیے اگر مجھے کوئی بگڑا ہوا مانتا ہے نا, تو اس بگڑے پن کی نسبت مدرسے کی طرف نہ کیا کرے, کالج کی طرف کر دیا کرے. وہ جو مفتی صاحب نے 2 سال کالج میں گزار دیا, سارا وہیں کا بگڑا پن آیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں, میں نہیں مان رہا کہ میں بگڑا ہوا ہوں, میں بگڑا ہوا ہوں یا نہیں بگڑا ہوا, یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. تو لیکن اگر کوئی میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں, نیچے لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں سدھرے گا, تو وہ سب کالج کے کھاتے میں ڈالا کرو. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو 2 قسم کی دعوت, ایک تو توحید کی, اسی میں آخرت بھی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہوتے, فنا نہیں ہوتے, اس کے بعد ریورس ہوگا یہ سارا عمل. لوگ پوچھتے تھے یہ کیسے ممکن ہے, تو اللہ نے بتایا پہلی دفعہ بھی تو پیدا کر دیا ہم نے پانی کے قطرے سے, جیسے وہ ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے. تو یہ دعوت تو کامن تھی. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعوت دی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں, تو جیسے باقی پیغمبروں نے اسپیسیفک اس چیز کو فوکس کیا جو اس قوم میں خاص برائی تھی, تو ہمارے نبی نے بھی چند چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا, بہت زیادہ, کیونکہ وہ برائیاں عربوں میں بھی تھی اور قیامت تک وہ کامن برائیاں ہیں. اور جو چیزیں عربوں میں تھی نہیں, اس کا تصور بھی نہیں تھا عربوں میں, ان چیزوں کو ان کے اصول اور ضابطے تو بیان کر دیے, لیکن ان کو خاص نام لے کے ان کو بہت زیادہ ان پہ رد نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ تھی نہیں وہ برائیاں. عربوں میں غیرت تھی, عربوں میں بہادری تھی, یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. اس غیرت اور بہادری کے رخ کو چینج کیا گیا. تو وہ کون سی خرابیاں تھیں جو بہت زیادہ تھیں, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ, آپ کی دعوت میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اس دعوت میں صدقات و خیرات, اخلاقیات, یتیموں کی کفالت, غلاموں کو آزاد کرنا. غلام بنانے کی فضیلت اسلام میں نہیں ہے, غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے. غلاموں پہ ظلم زیادتی بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا غلاموں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. عبداللہ بن مسعود نے اپنے غلام کو مارا, آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, جتنی تمہیں اس پر طاقت اور قوت ہے, اللہ کو تم پہ اس سے بھی زیادہ تم پہ طاقت ہے. جو تمہاری غلطیوں پہ اس سے زیادہ اللہ سزا دے سکتا ہے. فوراً ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا هو عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ, یہ میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. اخلاقیات کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا, کیونکہ عرب جذباتی تھے, بہت زیادہ جذباتی. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ کو جذبات بہت زیادہ نظر آئیں گے. تو شعیب علیہ السلام کی دعوت, ناپ تول میں کمی, کیونکہ قوم میں برائی کیا تھی, بولو, ساری زندگی. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو صرف یہی آتا تھا, شعیب علیہ السلام کو صرف یہی آتا تھا کہ ناپ تول میں کمی پر بات کریں. پیغمبر کا علم, جو وقت کے پیغمبر ہے نا, ان کا علم اپنی قوم میں روئے زمین پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کو کتنی ساری باتیں آتی ہوں گی نا شعیب علیہ السلام کو, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ساری زندگی ایک ہی دعوت دیتے رہے, توحید کی, اور ناپ تول میں کمی مت کرو. وجہ اس کی یہ, آج کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کو علمیت جھاڑنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے, ہمیں یہ بھی آتا ہے, ہمیں یہ بھی آتا ہے.
بھائی آپ کو جو آتا ہے آپ اپنے پاس رکھو, آپ پبلک کے سامنے وہ چیز لے کر آؤ جو پبلک کی ضرورت ہے. آپ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں گے تو مجھے ذرا خوشی ہو جاتی ہے اس سے. بھائی پبلک کے سامنے وہ بات کرو جو پبلک کی ضرورت. دیکھو ایک کڈنی کا اسپیشلسٹ آیا کسی علاقے میں, اس نے دیکھا کہ یہاں شوگر کی بیماری بہت ہے اور سارے شوگر کی وجہ سے کڈنی کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. اب چونکہ اس کو دل کے بارے میں بھی معلومات ہیں, تھوڑا بہت آنکھوں کو بھی اس نے پڑھا ہوا ہے, وہ آ کے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہے روز بروز, آنکھیں ایسے دیکھتی ہیں, دل ایسے کام کرتا ہے. لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ کی نالج زبردست یار, ہم تو آپ کو صرف کڈنی کا اسپیشلسٹ سمجھ رہے تھے, آپ تو پھیپھڑوں کے بھی ماہر نکلے. جتنے بھی پارٹس پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سب کے بارے میں نالج ہے, زندہ باد. اچھا ہوا یہ کہ اس سے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے نا, جو اوریجنل, یہ تو اسپیشلسٹ کڈنی کا ہے نا, جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے چند چیزوں میں ان اسپیشلسٹ سے اس کا اختلاف بھی ہو گیا. اب وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ نے اس کے خلاف کلپ بازی شروع کر دی کہ یہ والی بات جو انہوں نے ہارٹ کے بارے میں کہی یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ یہ جو محترم نے دل کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا ہے, بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے کہا وہ مناظرہ کر لو. اب دونوں لگے ہوئے کس میں, مناظرے میں. اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سوسائٹی میں ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, اس سوسائٹی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے یار, آپ لوگ کے کچھ اور مسائل ہیں. ابھی میں نے مثال دی نا, گردے کا چل رہا ہے مسئلہ, تو گردہ بول دو, مجھے پتا تو چلے, آپ کو پتا تو ہو کہ مسئلہ چل کیا رہا ہے. تو اس سوسائٹی میں جو پرابلم چل رہی ہے, جس کو پرابلم بھی کہتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں وہ نئی انگلش سیکھی, انہوں نے تو کہہ رہے ہیں بڑی پرابلمس ہو رہی ہے میرے ساتھ, پرابلمس. تو میں نے کہا میں ایک پیرو کا نام کروں گا, اس میں بتاؤں گا آپ. اس لیے اس زمانے میں نا بچوں کو بچپن میں انگلش سکھا دو, کیونکہ اب یہ سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہے, اب آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. وبا آنے سے پہلے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, جب وبا آ جائے تو پھر بس آپ خود بھی سیکھو. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو تاکہ پرابلمس کریٹ نہ ہو. اور چلڈرن کا اسلام بھی نکلا ہے ہمارے یہاں, ہم نے انگلش میں اسلام نکالا ہے, چلڈرن کا اسلام نا, بچوں کا اسلام. تو وہ کوئی کسی کو فون پہ بتا رہے تھے ہم لوگ کیا چلڈرن کا اسلام نکلتا ہے, تو ہمارے استاذ نے لائن کاٹ دی, بولا ابے بھائی وہ بولیں گے اسلام بھی ان کا ایسے ہی نکلتا ہوگا جیسا پروناؤنس کر رہے ہیں یہ. خیر, اس لیے بچوں کو بچپن میں کیا سکھا دو, آج کل یہ ضروری ہے, اردو بھی سکھاؤ ان کو, ایسا نہ اردو بھلا دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرابلم جو وہ اصل میں میرے زمان پہ نا, وہ پرابلم ہی ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. خیر پرابلم فی الحال ہم لے کے چلیں گے. تو سوسائٹی میں جو مسائل چل رہے ہیں, وہ مسائل کیا چل رہے ہیں, کڈنی کے. یہ تھا اسپیشلسٹ کڈنی کا, اس نے آ کے بیچ میں ایک چھوڑ دی, دل کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا اور ریسرچ پیپر بھی دکھانا شروع کر دیے. یہ اس سے دل کے جو اسپیشلسٹ تھے ان کے پھڈے, مناظرے, یہ جیتا وہ ہارا. ٹھیک ہے, کوئی ذلیل ہو جائے گا, کوئی عزت دار ہو جائے گا, لیکن جو بیچارے گردے کے مریض ہیں, جو سوسائٹی کے مسائل ہیں, وہ حل ہوں گے؟ بولو. تو جس کو سوسائٹی سے محبت ہوگی نا, وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے دل کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, مجھے پھیپھڑوں کے بارے میں, لنگس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, مجھے دانت کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں, ابھی سوسائٹی کو ضرورت ہے گردے ٹھیک کرنے کی, اور مجھے اللہ نے مہارت بھی کس میں دی ہے, گردوں کے بارے میں. تو میں فوکس کس کو کروں گا, وہ اپنی ساری ڈگریاں جو اس نے مطالعہ کیا ہوگا دل کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, ہٹلر کے بارے میں اور سکندر اعظم کے بارے میں, وہ ساری اسٹڈی اور مقالے ایک طرف رکھے گا. وہ اس سوسائٹی میں جا کے 10 سال بھی گزارے گا نا, تو 10 سال اس کا ٹاپک گردوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. پیغمبروں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے, پیغمبر علم کی انتہا پہ ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی دعوت دیکھو انتہائی سادہ, کوئی دائیں بائیں باتوں میں لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں, وہ انتہائی سادہ دعوت. بھئی قوم میں جو برائی ہے اس کو فوکس کرو. یہ جو رفع الیدین کے پھڈے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, یہ ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی, ورنہ آپ حل کر کے چلے جاتے, جھگڑا ہی نہ ہو. آپ نے دوسرے مسائل کو فوکس کیا ہے. بھائی کیا جا رہا تھا نبی, دنیا سے جانے سے پہلے بتا دیتے بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تاکہ یہ ناسخ منسوخ کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. کچھ صحابہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو, کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی, رائے کا اختلاف ہوا کہ بھائی نبی کا مطلب یہ تھا. واپس آئے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, کوئی بات نہیں یار, رائے کا اختلاف ہے, نیت کسی کی بھی میری مخالفت کی نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نا, دونوں کا مقصد اللہ کی اور نبی کی اتباع ہے, ٹھیک ہے.
ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ کون صحیح کون غلط. ہمیشہ کے لیے اصول بیان کر دیا کہ پھڈوں میں نہیں پڑنا, اور جو پھڈوں سے بچا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ پھڈوں میں وہی ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہمیشہ نعرہ یاد رکھنا, جو بھی کہتا ہے نا میں فرقہ واریت کے خلاف جنگ کر رہا ہوں, بس اس سے ہوشیار رہو. سب سے زیادہ مسئلہ فرقہ واریت پہ وہی کھڑا کر رہا ہوگا, لیبل ٹائٹ ہوگا. خیر یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا ساری زندگی شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. تو کیا شعیب علیہ السلام کو اس کے علاوہ معاذ اللہ کچھ نہیں آتا تھا کیا؟ انبیاء کے علوم تو بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں, مگر فوکس ایک چیز کو کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ شعیب علیہ السلام آپ تو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہو, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس علم, یعنی اللہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ زبان سے دعوے نہیں کرتے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ. تو آپ یہ اخلاقیات ہی سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو. تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو اس قوم میں, ہر قوم میں کچھ نہ کچھ بڑے ہوتے ہیں نا, ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ طریقہ بتا کے پیسہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کو خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں آتا. اگر آتا نا تو یہ کمانے کے طریقے بتا کے ٹائم ضائع نہیں کرتا, یہ کما رہا ہوتا اس طریقے سے. خیر سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ اس میں ٹھیک بھی ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ بھی آج کل تھوڑی سی رکھنے لگا ہوں. اچھا خیر, تاکہ اگر کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے تم نے میرے خلاف بیان کیا, میں کہوں گا میں نے بول دیا تھا کچھ ایسے نہیں ہوتے. ویسے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو, لیکن بہرحال اچھا یہ سیف سائڈ میں رکھتا ہوں ہر ایک کے لیے, لیکن عاملوں کے لیے نہیں رکھتا. عاملوں کے خلاف جب میں بولتا ہوں نا, تو پھر شروع میں بولتا تھا عامل خراب ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا تھا عامل لوگ میرے مخالف نہیں ہو رہے, عامل لوگ میرے خلاف نہیں ہو رہے, یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. عامل جو ہے نا بہت ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہٹائیں اس کو, بیان کو. تو میرا اکرام کرتے تھے, عزت دیتے تھے. میں کہ یار میں اتنا کھلے عام ان کے خلاف بولتا ہوں. تو ایک دن ایسی میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا میں عاملوں کے خلاف اتنا بولتا ہوں, پھر بھی آپ لوگ, انہوں نے کہا اصل میں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف بولتے ہو نا, اس لیے. اس کے بعد سے میں نے بیان چینج کیا ہے. میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی, میں کس کے خلاف ہوں؟ 1 نمبروں کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو 1 نمبر ہوتے بھی کیا ہے, وہ فارغ ہوتے ہیں بیچارے. علوم کہتے ہیں نا, علوم ہے. علم ہوتا تو کہتے علم ہے, علم ہوتا تو کیا کہتے علم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر علوم ہوتے ہیں, علوم, تاکہ پکڑائی میں نہ آئے کہ ہے کیا. خیر ٹاپک پہ پھر دائیں, میں بہت گھوم رہا ہوں میں. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی. وہ دعوت کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر, میں دیکھتا ہوں تم خوشحال ہو. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو جب غریب سمجھنا شروع کرتے ہو, اس وقت ساری پھٹکار برستی ہے, حرام کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو اسلام میں غریب سمجھنے پر پابندی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مسئلہ سن لو. آپ پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو غریب مت سمجھو. وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تاکہ بھکاری پن نہ آئے. اور غریب سمجھے نا اپنے آپ کو. صبح شام کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, غریب ہی تو سمجھ رہے ہیں جو بچے روک رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو, ہمارا پیسہ کھا جائے گا. اس سے بڑی اپنے آپ کو غریب سمجھنے کی کیا مثال ہوگی کہ اپنے جیسا انسان اس پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. کیا آئے گا تو خرچہ بڑھ جائے گا میرا, جبکہ وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے آیا ہے, بالغ ہونے دو, یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. خیر تو شعیب علیہ السلام نے ساری زندگی ایک ہی دعوت دی. لوط علیہ السلام نے ساری زندگی ایک ہی دعوت دی. میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ شروع میں کم ہوتے ہیں, ایک دم آ رہے ہوتے ہیں نا, تو تاکہ وہ بیان سے ان کا لنک ہو جائے, اس لیے میں اس بات کو ریپیٹ کی ہے میں نے دوبارہ. لوط علیہ السلام کا ساری زندگی ایک ہی ٹاپک, ایک توحید, اور دوسرا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, میری قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو, ان سے شادی کرو, جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو کرو. انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو قوم کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی. اچھا قانون انہوں نے بھی پاس نہیں کرایا لوط علیہ السلام کی قوم نے. یہ مغربی دنیا تو اتنی آگے نکل گئی ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے رائٹس پہ بات کرنا شروع کر دی ہے, حقوق پہ بات کرنا شروع کر دی ہے. اور ایک سنت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بات کرتا ہے نا, لوط علیہ السلام کی قوم کی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا جائے, رہنے نہ دیا جائے.
لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو آپ کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا جائے گا. آج بھی اگر آپ مغربی ممالک میں ہومو سیکشولیٹی پہ ذرا سی بات کریں تو آپ کو بھی ان ملکوں سے فوراً بولو آؤٹ. اور لوط علیہ السلام کی قوم نے تو بہت کچھ سننے کے بعد دھمکیاں دی جب لوط علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آئے, جبکہ مغربی دنیا میں ایک بیان بھی کافی آؤٹ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو قومیں ہیں یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی 10 ہاتھ آگے جا چکی ہے. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نا زیادہ, تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے, جو اس کے عادی ہوتے ہیں نا وہ اس کو سوسائٹی سے آؤٹ ہی کرتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے بھی ایک دعوت تو وہی جو آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کامن تھی. وہ کیا دعوت تھی؟ توحید. اور دوسری جو خاص برائیاں اس وقت سوسائٹی میں تھیں ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. عربوں میں ہومو سیکشولیٹی کا ریشو 0 تھا, 0. عربوں میں یہ جو آج کل نوجوانوں کی بیماری ہے ہینڈ پریکٹس, اس کا ریشو بھی 0 تھا. تبھی ہمیں اس پہ حدیثیں نہیں ملتی, کامن اصول ملتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم, اپنی زوجہ کے علاوہ کسی طرح سے تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے. یہ اصول اور ضابطہ تو بیان کر دیا, لیکن خاص یہ بیماری نہیں ملتی ہمیں, کیونکہ ٹائم پہ نکاح ہوتے تھے ان لوگوں کے, عربوں میں عادت تھی. یہ بیماری بعد میں پیدا ہوئی ہے. ان لوگوں میں زنا تھا, ہومو سیکشولیٹی نہیں تھی. ان کی بیماریاں کیا تھیں؟ ان کی بیماریاں تھی عورت کا مال چٹ کر جانا, وراثت کھا جاتے تھے عورتوں کی. نمبر 2, عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا, بہت دفعہ ظلم ہوتا تھا عورت کے اوپر. نمبر 3, بیٹی کی پیدائش پہ منہ بنانا, جب عورت کی ویلیو نہیں ہے تو بیٹی کی پیدائش پہ منہ بنے گا نا, کیا خیال ہے بھائی. نمبر 4, غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دینا کہ کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہ نیا مہمان آ گیا. کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کیا ہے, اور حمل ضائع کرنے کے طریقے ان کو معلوم نہیں تھے. تو اب جب ہو گیا تو ہو گیا, اب آ گیا تو آنے کے بعد شارٹ کر دو اس کو. سمجھ رہے ہو؟ 5ویں چیز, غلاموں پر بے تحاشا ظلم کرنا, یہ بھی ایک جرم تھا ان کے اندر. 6ٹھی چیز, یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا. سگے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, اس کا بچہ یتیم ہے, تو اب چونکہ وراثت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو چاچے مامے مل جل کے کیا کھا جاتے تھے؟ بچوں کی وراثت, اور اب بھی کھا جاتے تھے. آج بھی الحمدللہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو اس میں بڑا نوازا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, چاچا ساری وراثت کھا گیا. ایک صاحب نے پرچی لکھ کے دی تھی مجھے کہ آپ نے کہا ہے بیان میں کہ سب کچھ کھایا کرو, تو میرے چاچا ہماری وراثت کھا گئے. آپ کا بیان سنتے ہیں وہ شوق سے کہہ رہے تھے سب کچھ کھایا کرو, تو اس لیے ہمارے چاچا ہماری وراثت کھا گئے. تو قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. پوری سورہ نساء اللہ نے نازل کی ہے ویمن رائٹس کے لیے, خواتین کے حقوق کے لیے. ایک نوالا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب قرآن یتیموں کے حقوق کی بات کرتا ہے نا, یتیموں کے حقوق کی, قرآن کی موٹیویشن دیکھو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں. انگریزوں کے ہاں تو رشتہ دار اب ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ آیت ہم کیسے سمجھائیں گے. تو جو رشتہ دار ہیں نا, رشتہ دار سے کون مراد ہے؟ چاچے مامے, چاچے مامے. اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری موت واقع ہو جاتی, ابھی تو تمہارے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تمہارے کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں, اگر تمہاری موت واقع ہوتی اور تمہارے چھوٹے بچے ہوتے اور ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا, تو تمہارے کیا جذبات ہوتے؟ تو تمہاری ڈیتھ نہیں ہوئی, تمہارے کسی ریلیٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو آج اپنے بچوں کے بارے میں جو سوچتے ہو اس کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو, انہیں رسپیکٹ بھی وہی دو, ان کے مال کی بھی حفاظت کرو. صحابہ نے اس آیت پر ایسا عمل کیا ہے نا کہ عرب میں جس یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, مال کھانے والے بہت ہوتے تھے. آج تک سعودی عرب میں اس کے اثرات ہیں, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. ہمارے استاذ بتاتے ہیں سعودی عرب میں بہت رہے ہیں, وہ 36 تو حج کی ہوں گے انہوں نے, بچپن سے حج کرتے چلے آ رہے ہیں, بہت رہے ہیں عربوں میں. کہتے ہیں میں نے یہاں عربوں میں دیکھا کہ کوئی بچہ یتیم ہو جائے
تو اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں اس کو بگاڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, سارے خاندان والے اس کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جنت کمانے کا موقع ہمیں ملے, دوسرا کہتا ہے ہمیں ملے. بے شک وہ عربی کیا کچھ کر رہا ہوگا باہر سوسائٹی میں, یعنی یتیم کا آپشن نہیں چھوڑتے. آپ کو کچھ خوبیاں عربوں میں جب آپ سوسائٹی کے اندر رہیں گے نا تو نظر آئیں گی, اوپر سے تو آپ کو عیاش ہی نظر آئیں گے. جب آپ سوسائٹی میں ان ہوتے ہیں نا, کبھی بھی کسی سوسائٹی کو اوپر سے پڑھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ 2-4 چکر لگائے اور شرتے ورتے دیکھے وہ کوئی گالی دے رہا ہے کوئی, یہ عربی ایسے ہوتے ہیں. بھائی کوئی کسی سوسائٹی میں رہنا پڑتا. گورے کو جب آپ ایک چکر لگا کے آئیں گے نا, پہلا آپ کا امپریشن بڑا زبردست, یار ویل ڈن. کچھ چیزیں اچھی ہیں بھی, ایسا نہیں ہے, ویل ڈن. جب آپ سوسائٹی میں طبیعت سے رہیں گے تو پھر آپ کہو گے واٹس گوئنگ آن, کیا ہو کیا رہا ہے. کسی سوسائٹی کو, سوسائٹی دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہوتی کہ 2 دانے آپ نے چکھے اور پوری دیکھ پہ. رفیع بھائی آپ کا بھی پکوان سینٹر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کا ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, 2 چاول چکھے پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا نا. تو سوسائٹی زردے کی دیکھ نہیں ہوتی کہ 4 آدمی دیکھے پوری سوسائٹی پہ حکم لگا دیا. تو جو آپ عربوں میں رہو گے نا, کچھ ان میں خوبیاں بہت ملیں گی آپ کو. آپ کو پتا ہے کیس ہوا تھا کہ والدہ پہ 2 عربیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا ماں پہ. ایک عربی کہہ رہا ہے ماں کس کے ساتھ رہے گی, میرے ساتھ. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے ساتھ رہے گی, میرے ساتھ. اس پہ لڑائیاں ہو گئی, کیس چلا گیا کورٹ میں. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا ماں کو, دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. اور ہمارے پاس کیا کیس آ رہے ہوتے ہیں, یار سارے بھائیوں نے ماں میرے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے, یار کیا ان کی ماں نہیں ہے. ایک آیا سچی مچی کا کیس تھا, یار کیا ان کی نہیں ہے, یار سارا میں ہی. تو مجھے وہ بی بی سی والا قصہ یاد آ گیا جو بی بی سی نے رپورٹ شائع کی تھی. ابے ماں پہ تو لڑو یار, میرے پاس رہے گی بھائی, تمہارے پاس نہیں ہوگی, میں رکھوں گا. اور اگر بیوی رکاوٹ ڈال رہی ہے تو ظاہر ہے ماں اور بیوی میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ بولو نا, منہ سے پھوٹتے ہوئے جس کو ڈر لگ رہا ہے وہ آگے کرے گا کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کی ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کریں, لیکن ماں بوڑھی ہو گئی ہے, کہیں نہ کہیں تو رہے گی نا وہ. تو آپ بولو گے میرے ساتھ رہے گی, بیگم بولے گی نہیں رہے گی. آگے پھر جو الفاظ ہیں کبھی اکیلے میں ملیں تو انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا, بولے یہیں رہے گی. خیر, اس پہ پھر میں تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ جو کیسز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں بہت خطرناک کیسز آ رہے ہیں. نہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بہو پہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑھاپے میں ماں کو ایسے ہی چھوڑ دو, یہ نہیں ہو سکتا. It isn't possible. تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے یتیموں کو اتنا کھلاتے ہیں کہ بچے کو کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ایک عربی میں کوئی یتیم ہو گیا تھا, اس کے چاچے ماموں نے مل کے اس کو کوئی مہنگا والا, اب ان کی تربیت کا اسٹائل, عربی لوگوں کا یہ اسٹائل ہے, بگاڑنے کو تربیت کہتے ہیں. خیر نیت اچھی تھی, مہنگا والا موبائل لے کے دے دیا, بڑی گاڑی لے کے دے دی اس کو, تو بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا, خود سوچو. لیکن خیر نیت اچھی تھی کہ بھائی یہ غریب نہیں رہنا چاہیے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یتیموں کے حقوق بیان کیے تو صرف بیان نہیں کیے, اس پر عمل بھی کیا. میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, حضرت ام سلمہ بیوہ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یتیم بچے تھے, آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن منکا, اے ام سلمہ میری عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے, اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو میری آپ سے بھی زیادہ ہے. اور رہا بچوں کا مسئلہ, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بچے چھوڑ کے آؤ, بچے بھی اللہ و رسول, وہ بھی اللہ رسول کے پاس, ان کو بھی ہم پالیں گے. اب مجھے آپ بتاؤ, اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کے تو اپنے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھجوروں پہ گزارا ہوتا ہے, آپ صبح جب گھر پہ آتے ہیں تو آپ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے گھر والوں سے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم پوچھتے ہیں کیا کھانے کو ہے. کھانے کو تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی, دال ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, بھنڈی ہے, کیا ہے. ہماری مرضی کا ہے تو کھائیں گے, نہیں ہے تو پھر میٹر گھومتا ہے آدمی کا. نبی کا یہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کیا ہے, کچھ ہے یا نہیں ہے. پھر 50% چانس ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ بول دیں کہ ہاں ہے, 50% چانس ہوتا تھا کہ بولے نہیں. تو جب آپ فرماتے تھے, حضرت عائشہ فرماتی ہاں ہے, تو آپ فرماتے لے آؤ کھا لیتے. جب فرماتی نہیں ہے
تو اگر یہ زوال سے پہلے ہوتا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی اب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہیں سے تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. نفلی روزہ آپ سحری میں نیت ضروری نہیں ہے اس کی. آپ سحری میں اٹھے نہیں اٹھے, آنکھ نہیں کھلی, نماز پڑھی آپ نے, گھوم رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہو روزہ رکھوں نہیں رکھوں, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نصف النہار یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں, بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو. سنو کباب پراٹھے کھا کے پھر آپ نیت کر رہے ہو کہ میں نیت کر رہا ہوں, کھایا پیا نہ ہو. تو یہ کہاں سے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے؟ یہیں سے نکالا ہے مسئلہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے, سیدہ عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں, آپ فرماتے چلو ہمارا کیا پھر روزہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس پیغمبر کی غربت کا یہ عالم ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کے اپنے گھر کے حالات تو یہ ہیں, اوپر سے آپ ایک اور بیوہ کو بھی لا رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہی نہیں, ان کے 2 بچوں کو بھی, بہت چھوٹے بچے تھے, عبد الرحمن ابن سلمہ, ایک بیٹی اور ایک بیٹا, بہت چھوٹے تھے, آپ کیسے کھلائیں گے ان کو؟ تو ہمارے نبی نے جواب نہ پوچھا گیا نہ جواب دیا آپ نے, لیکن اس کا سوال بنتا ہے اور جواب کیا بنتا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی ہمارے نبی نے بزبان حال فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوتا, کروڑ پتی ہوتا, تو لوگ کہتے اتنا پیسہ تھا کہ ٹرسٹ میں دینے کے بجائے 2 یتیموں پہ خرچ کر لیا. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی. موٹیویشن اس سے ملتی ہے کہ اسباب اور وسائل کچھ بھی کرنے کے نہ ہوں, خالصتاً اللہ کے توکل کی بیس پہ کیا جائے. تو یہ جو کفالت ہے, نسل بڑھانا ہے, بچے پالنا ہے, بیوہ سے شادی ہے یا دوسری شادی ہے, یہ اسباب کی بنیادوں پہ نہیں ہوتی, ورنہ زرداری کی 4 بیویاں ہوتی. استغفر اللہ, کوئی اور مثال دینی چاہیے, ورنہ بھائی یہ کروڑ پتی مالداروں کے یتیموں کو بھی پال رہے ہوتے. یہ دل کی بات ہے, اس کا وسائل سے تعلق دیکھو, جتنا مالدار ہوگا نا بچوں کی پیدائش کا ریشو اتنا کم. غریبوں کی جھگیوں میں بھرے ہوئے بچے نظر آئیں گے, 1000 گز کے بنگلوں میں آپ کو 1-2 سے زیادہ نہیں ملیں گے. ہمارے نبی نے بزبان حال بتا دیا کہ انسانوں کو پالنا, ان کی کفالت کرنا, اس کا دولت سے تعلق نہیں ہے. اس کا کس سے تعلق ہے؟ دل بڑا ہونا چاہیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں. بھائی میں جو یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کتابوں کے واقعات نہیں ہوتے. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا میں نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, نا, یہ وہ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. بڑے کروڑ پتی آدمی تھے, اب پرانا قصہ ہو گیا, ان کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی ہے. ویسے تو ایسے بہت سارے ہیں. جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا نا وہ بھی ان کی تھی, اور بھی 2-4 بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی. بیٹا, ان کا جو بیٹا تھا ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک, سارے اسٹیبل, اور سب کی داڑیاں اور ماشاءاللہ ٹوپیاں, جالی والی ٹوپی جو بالکل نیک لوگ پہنتے ہیں. چائنا کی ٹوپی ہے نا, بالکل شریف لگتا ہے آدمی اسے پہن کے. وہ مجھے بتا رہے میری بیگم کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کر لیں. کہہ رہے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہے یہ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ پھر ابا نے خود ہی کہا اصل میں ان کو خطرہ ہے کہ میں مروں گا تو 8واں حصہ 12.5% بیوہ کے پاس چلا جائے گا. آپ لوگ کو نہ برین ہیمریج ہوا نہ کوئی بی پی آپ لوگ کا ہائی ہوا. میں تو یہ سن کے میرا تو کھوپڑا گھوم گیا تھا, میں تو دل جا رہا تھا وہیں سے کھڑکی سے چھلانگ لگاؤں میں. سمجھ اب حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو. نبی نے جو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو اور یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے, تو یہ میسج جب ہی ملتا بھائی. تو کہہ رہے ہیں وہ جو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسٹنڈے, ان کو بھی بہت کچھ دیا, ان کا بھی لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے. کہنے لگے مجھے اس لیے نہیں شادی کرنے دے رہے کہ 12.5% میرے مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا؟ اس بیوہ کے پاس چلا جائے. بس کرو یار, برین ہیمریج نہیں ہو رہا آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے نہیں ہو رہا کچھ. آپ شاید بعض لوگ سوچ رہے ہو ٹھیک تو کہہ رہے تھے, کیا مفتی صاحب 12.5% بیوہ کا حصہ اسلام میں نہیں ہے؟ کیا ہے نا؟ تو جائے گا نا. تو ان کا اربوں کا, جن کے اربوں روپے کے مالک ہوں, ان کا 12.5 بھی بہت ہوتا ہے. اصل میں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ 12 روپے 50 پیسے چلے جائیں گے یا 12,500 چلے جائیں گے؟ بھائی صاحب 12,500 نہیں جائیں گے, ہو سکتا ہے 12 کروڑ 50 لاکھ چلے جائیں, ہو سکتا ہے 12 ارب 50 کروڑ چلے جائیں. لیکن کمبختو یہ بھی تو دیکھو
یہ 12واں حصہ جس رقم کا ہے وہ رقم بھی تو بہت زیادہ ہے. اور جس باپ نے کمبختوں کھلا پلا کے تمہیں یہاں تک پہنچایا, تم اگر اس گھر میں پیدا نہ ہوتے تو یہ مال تمہیں تھوڑی ملتا. ایسے ہی یعنی کیا مسجد کا ممبر ہے, گالیاں پھر اکیلے میں ملیں گے, تو یہ اس طرح سنانے کا نہیں ہے. یہ جو واقعہ میں جتنے میں نے فیصل آبادی, ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ان کا کہیں نہ کہیں جھگڑا رہتا تھا نا کسی دوست سے, بہت زیادہ ان کا کوئی کاروباری ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسے تمیز سے آپ کے پیسے نہیں دے گا, آپ اس کو جا کے بولو تمہاری ایسی کی تیسی پیسے نکال. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب پنجابی میں ہی ایسی کی تیسی, اس سے وہ اس کو ہنسی آئے گی, وہ جو دینے تھے وہ بھی نہیں دے گا. پنجابی زبان میں ایسی کی تیسی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا پھر کیا بولنا ہے, پھر انہوں نے مجھے کچھ گالیاں بتائیں جو ممبر پہ بتانے کی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھر بھر کے نا بتائی نہیں, میں سمجھ گیا. وہ کہہ رہے یہ بھر بھر کے 10 15 20 کلو کی گالیاں جب جائیں گی تو تھوڑی سی خارش ہوگی اس کو کہ شاید یہ غصے میں آ گیا ہے. تو اس لیے یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں نا, جو باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے, اور کہہ کیا رہے ہیں کہ 12.5% ابا کے مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا, بیوہ. یعنی اماں مر گئی پہلے, اچھا ہوا ورنہ اماں لے جاتی نا. اب باپ یہ غنیمت ہے, باپ کو مار نہیں رہے, ویسے تو مار ہی رہے ہیں. میں اگر ایسا باپ ہوتا تو میں تو ٹینشن سے مر چکا ہوتا. تو وہ تھے, پتہ نہیں کیسے بچے میں, اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رہے. ہو سکتا ہے اب تک انتقال ہو گیا ان کا. اگر انتقال ہو گیا ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اگر انتقال نہیں ہوا ایسے موقع پہ باپ کو مشورہ یہ دینا چاہیے. ایک لفظ ہے وہ بھی پھر اکیلے میں انشاءاللہ, وہ کبھی اکیلے میں ملیں گے نا, اس کا مخفف بھی نہیں بیان کر سکتا میں, لوگ سمجھ جائیں گے اس سے کیا مراد ہے. کہ ایسی اولاد کو ٹھڈا مار کے نکال دینا چاہیے, اسی وقت ساری جائیداد سے آگ کر دینا چاہیے. بولنا چاہیے کمبختو تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ ہوں, تم پہلے پیدا ہو جاتے اگر تم نے یہی باتیں کرنی تھی. پیدا میں پہلے ہوا ہوں, باپ کون بنا ہوا ہے, تم میرے باپ بنے ہوئے ہو. حالانکہ ماشاءاللہ باشرہ اور سر پہ چائنا ٹوپی. تو یہ حب دنیا ہے. یہ کیا ہے بولو, حب دنیا. یہ دنیا کی گٹر ہیں جو ابل رہے ہیں دنیا کی محبت کے. اللہ کی محبت کے چشمے ہوتے ہیں دلوں میں ابلتے ہیں, اور دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, گٹر ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا, ان کے یتیم بچوں کو پالا. تو کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا, یا رسول اللہ آپ کے گھر تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیسے کفالت کر رہے ہیں؟ بھائی کچھ نہیں ہے تبھی کفالت کرنی ہے, کچھ ہو تو پھر تو ہوتے ہیں کروڑ پتی لوگ ٹرسٹ میں اتنا دے دیا. اچھا وہ بھی ٹرسٹوں میں دے رہے ہوتے ہیں, پالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کفالت کسی ٹرسٹ میں پیسے دینے کو نہیں کہتے, وہ بھی ٹھیک ہے بہت ثواب ہے. کفالت تو کہتے ہیں پالو آپ, اور یہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اجنبی بچوں کو پالنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے رشتہ داروں میں قرآن جب یتیم کا ذکر کرتا ہے نا, او یتیمن را مقربتن, وہ یتیم جو قرابت دار ہو, کیونکہ اگر قرابت دار نہیں ہے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے حق ملنے کے بجائے ضائع ہو جائیں. دیکھو نبی نے یتیم کو پالا لیکن ان کی والدہ سے نکاح کیا, اب وہ قرابت دار ہو گئے نا, سوتیلے بیٹے بن گئے, پھر عزت سے پل جاتے ہیں. ویسے عیدی سینٹر سے بچہ لے کر آؤ گے ٹھیک ہے, وہ بھی ثواب ہے, میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا, لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو پالنے والا ہے کل اس کی نیت خراب نہ ہو. لڑکی ہے تو اس کی نیت خراب نہ ہو جائے, اس کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے قرآن قرابت داروں کو, اسلام میں فیملی سسٹم ہے, ہم نے ساری چیز گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دی ہے. یورپ میں کوئی کسی معذور کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. امریکہ کینیڈا میں کوئی سگا بھائی بھی معذور ہوگا نا, بھائی نہیں پالے گا, وہ کہتے ہیں یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, گورنمنٹ کی. اسلام کہتا ہے نا گورنمنٹ کی نہیں ہے, بھائی ہے تو بھائی کی ہے, بیٹی ہے تو باپ کی ہے, باپ کے بعد اس کے بھائیوں کی ہے, رشتہ داروں کی ہے کہ معذوروں کو پالے. وہ یہ تمہارا بلڈ, تمہارا ریلیشن ہے, تمہارا خونی رشتہ ہے, تمہارا بلڈ ہے. یہ گورا بلڈ کا قائل ہے ہی نہیں کہ بلڈ گئے ختم, برباد ہو گیا ان کے یہاں بلڈ. بوڑھی ماں کو پالنا جس سوسائٹی میں بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بھائی کو کیا پالیں گے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس وہ تھینک یو صحیح ہے, تھینک یو پہ سیٹ ہو گئے, اخلاق بہت اچھے. تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس سنت کو زندہ کیا. تو پھر عربوں میں رواج ہوا. آپ اٹھا کے دیکھو بخاری مسلم اور تاریخی کتابیں, اسلام میں یتیم جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں, غلام اور یتیم. محدثین ان میں بہت سارے آپ کو غلام ملیں گے,
جو پہلے کیا تھے؟ غلام. ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کیا گیا, ان کو پڑھایا گیا, لکھایا گیا. سالم بن عبداللہ ابن عمر, یہ عبداللہ بن عمر سے بہت ساری حدیثیں نقل کرتے ہیں. اسی طرح نافع بن عبداللہ ابن عمر, امام نافع کا شمار بہت بڑے محدثین کے اماموں میں ہوتا ہے, اور یہ غلام تھے, آذربائیجان سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے. جب صحابہ کی فوجیں گئی ہیں نا آذربائیجان, وہاں سے گرفتار ہوئے تھے, آئے تھے, غلام بن کے زندگی گزاری. تو عبداللہ بن عمر نے ان کو آزاد کیا, ان کو پڑھایا لکھایا. آج بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, امام زہری نافع بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک ان سے پہنچتی ہے, ان کے ذریعے پہنچتی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں غلام راوی ہیں جو علم کے انتہا تک پہنچے. تو اسلامی سوسائٹی میں یتیم کہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. اگر ہماری سوسائٹی میں کھا رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیس یتیم کی کفالت کے نہیں آ رہے, یتیموں کے مال کو کھانے کے آ رہے ہیں. اور چاچا تو میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا, بڑا بھائی کھا جاتا ہے, چاچا تو بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے کس کی نظریں ہوتی ہیں؟ بڑے بھائی کی. یتیم کا مال کھاتے تھے, عورت کا مال کھاتے تھے, بہنوں کی وراثت بولو کھا جاتے تھے. عربوں میں آج بھی عورت کی وراثت کھانے کا تصور نہیں ہے. سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بہن کی وراثت کھا جائے, اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو. ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ. اور کھاتے کیسے ہیں میں آپ کو بتا دوں, تاکہ جن کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم اس طریقے سے کھائیں, وہ تاکہ بدنام بھی نہ ہو اور کھا بھی جائیں. ایک طریقہ تو میں نہیں دے رہا وراثت, یہ تو بہت ہی 2 نمبر لوگوں کا طریقہ ہے نا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو وراثت ملی, مثال کے طور پر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ کو پتا ہے اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے, تو اس کا یہ ہے کہ آپ بولیں میں ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں نا, تمہیں ضرورت کیا ہے, یہ تمہارے پیسے ہیں, جب ضرورت ہو لے لینا. اب بھائی 1 کروڑ کی کب ضرورت پڑے گی؟ کوئی کینسر ہو جائے گا یا کیا ہوگا اس کو, خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو گئی تو پھر ادھر ادھر سے چندے لیتا پھرے گا, زکاتیں مانگتا پھرے گا. تو یہ کھانا ہی ہے. سعودی عرب میں قانون ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, سب سے پہلا کام جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ اس کی وراثت کتنی ہے اور یہ وراثت ڈیوائیڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر یہ نہیں کیا نا 3-4 دن کے اندر اندر کیس ہو جاتا ہے, گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں پہلے اماں کہتی ہیں کہ ہائے باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا, اس کی جائیدادوں کے حصے بخیے شروع کر دیے, ہائے ہائے ہائے, اور یہ سب میرا ہے, جب تک میں زندہ ہوں یہ کس کا ہے؟ میرا. نا ماں کے حقوق ہیں مگر اس کی ایک لمٹ ہے. اماں اگر یہ آپ ہی کا ہے تو اللہ نے کیوں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؟ اللہ وصیت کر رہا ہے کہ ابا مر جائیں تو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وراثت دے دینا, بیٹوں کو دگنا دے دینا, بیٹی کو آدھا دے دینا, اور اپنی اماں کو کتنا دے دینا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا وَلَهُنَّ الثُّمُنُ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. تمہارے اگر اولاد تھی اور تم مر گئے تو تمہاری بیوہ کا 8واں حصہ یعنی 12.5%. تو یہ اللہ نے جب وصیت کر دی ہے تو اماں کی وصیت اور اللہ کی وصیت جب ٹکرائے گی تو کس کی وصیت پر عمل ہوگا؟ بولو اللہ کی. اور دیکھو اللہ نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا, آرڈر کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ پوائنٹ کی بات. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہارے بچوں کو اتنا ملے گا. وصیت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ باپ بھی وصیت کر کے چلا جائے نا اس کے خلاف, وہ وصیت بھی معتبر نہیں ہے, کیونکہ اب اس کی وصیت کس کی وصیت سے ٹکرا رہی ہے؟ اللہ کی. کیونکہ باپ جو مرنے سے پہلے بعض دفعہ وصیت کر دیتا ہے کہ میری وصیت ہے کہ میرا مال منجلے بیٹے کو اتنا دے دینا, بیوہ کو اتنا دے دینا, یہ سب تمہاری ماں کا ہے, یہ میری وصیت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ابا اگر وصیت کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بھی کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ وصیت, تاکہ دونوں لفظوں کے ٹکراؤ سے تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہاں میت کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. لہذا میت کی وصیت اس موقع پہ کیا ہے؟ کل عدم, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وارثوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پہ بات کی, اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عربوں میں 2 کوالٹی بہت خاندانی پیدا ہوئی ہیں آپ کے دنیا سے جاننے کے بعد. ایک طرف یتیموں کا مال کا بیڑا غرق کرتے تھے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا یتیم کا. دوسری طرف بیٹی کی پیدائش پہ منہ کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ کالا. غل وجہہ مسودن, قرآن کہتا ہے چہرہ ایسا کالا ہوتا تھا, حالانکہ سفید چٹا ہوتا ہے
چہرے پہ ایسی پھٹکار برس رہی ہوتی تھی نا اس کو لگتا تھا یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سارا دن اسی سیاہ چہرے کے ساتھ گھومتا تھا اور کہتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, میں قوم کے تانے برداشت کر کے اس کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دفن کر کے جان چھڑاؤں. کچھ لوگ زمین میں دفن کرتے تھے اور کچھ لوگ ساری زندگی کی ذلت اور تانے برداشت. دوستوں کو جب بتاتا نا بیٹی ہوئی ہے, دوست مذاق اڑاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ترغیب دی عورت کے حقوق کی, اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا. اور زبان سے باتیں کرنے والے بہت ہیں, عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. ہمارے نبی نے عمل کیسے کیا دیکھو, بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں, اس موضوع کی مناسبت سے ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کو. نماز کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی جو 2-2.5 سال کی تھیں ان کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لائے. حالانکہ ایسا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھنے دیا. سمجھ رہے ہو؟ خطبے کے دوران آپ کی نظر حسن و حسین پہ پڑی, ان کو اٹھا کے گود میں لے آئے. یہاں تک پروٹوکول ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اپنی بیٹی کی بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ پروٹوکول بیٹوں کے حصے میں نہیں آیا. وہ کیسا؟ نماز کی حالت میں کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اپنی بچی کو. نارمل ہے بھائی, ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ ایسا کرتا ہے, بھائی بچی کو بٹھا لیا تو بھائی اب آپ اتار لیں اس کو نماز کے وقت میں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقامت ہوئی ہے, وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیت بھی باندھ لی. چلو یار یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں اتار لیں گے جب رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, رکوع میں جب گئے تو اتار لیے کیوں گر جاتی. کمال یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے اس کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا لیا. 4 رکعتیں اسی طرح پڑھائی ہیں. اب محدثین حیران ہیں کہ بھائی یہ عمل تو نبی نے زندگی میں کبھی کسی اولاد کے ساتھ نہیں کیا, اور اس میں تو حرکت بھی ہو رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ نماز میں حرکت پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ بچی رو تھوڑی رہی تھی, اس کو بٹھا دیتے وہیں پہ. اور اگر یہ سنت عمل ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی بچوں کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بڑا شاندار جاندار جواب دیا. فرمایا اصل میں پیغمبر کا مقصد عمل کر کے عربوں کے دلوں سے بچیوں کی نفرت نکالنا تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ اس کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا جو کس کو دیا جاتا ہے؟ بیٹوں کو. کیونکہ نماز سے بڑا مقام پیغمبر کے لیے کوئی نہیں ہے. نماز سے اور مصلی پیغمبر کا, اس سے اونچی جگہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس جگہ پہ سید الانبیاء اپنی بیٹی بھی نہیں, بیٹی کی بیٹی, ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچی پیدا ہو جائے تو منہ سڑ جاتے ہیں لوگوں کے. اس کی وجہ وہی ہے, کم بچے ہی اچھے, کیونکہ جب 2 ہی پیدا کرنے ہیں تو بیٹا چاہیے کم از کم ایک. اللہ تو مانتا نہیں اس فلسفے کو. اللہ کہتے ہیں میری مرضی جتنے بیٹے دوں. بعض دفعہ 6 بیٹیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد 6 بیٹے ہو جاتے ہیں. گروتھ ریشو دونوں کا کنٹرول میں رہتا ہے. اب جب آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا 2 سے زیادہ نہیں, 3 سے زیادہ نہیں, تو اللہ کہتے ہیں پھر میں میری مرضی میں 3 بیٹے دوں یا 3 بیٹیاں دوں. اب بیٹیاں ہو گئی تو پھر یار اب چوتھا بھی پیدا کرو بیٹے کے چکر میں, تو وہ ٹینشن میں آتے ہیں. ہم ٹینشن سے کیا ہو گئے؟ فری. ہم نے شروع سے دماغ بنایا اللہ تیری مرضی, تو جتنی بیٹیاں دے جتنے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا میں بیٹا مانگا ہو کہ اللہ بیٹا دے دے. مجھے یاد نہیں پڑتا, میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, مجھے یاد نہیں پڑتا. نیک صالح اولاد دے بس. پھر اللہ کی مرضی, یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. اللہ کی مرضی جو بھی دے. جائز ہے بیٹا مانگنا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن منہ نہیں بنایا کرو, رکھ کے چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایسا ہوا ایک دفعہ ہوا, میں بیٹھا ہوں ہاسپٹل میں, تو وہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, اور ایک نوجوان لڑکا بھی یوں منہ اس کا نا بالکل وہ کیفیت تھی, پڑھا لکھا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, پڑھا لکھا لگ رہا تھا, کوئی لگ رہا ہے کوئی آفس سے آیا ابھی, کوئی جاب واب کرتا ہے. تو یہی کراچی کا واقعہ ہے, ناظم آباد کا. تو بیٹھے ہوئے سامنے اور وہ رو رہی ہے. میں نے کہا انتقال ہو گیا لگ رہا ہے کسی کا, انتقال ہو گیا. واقعی میں یہ سمجھا. تو وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہی ہے نا, وہ بیٹے کا منہ ایسا سڑا ہوا جیسا عربوں کا نہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ ایسے کالک ان کے ذلت کی کالک. وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں.
تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مر گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, سب مل کے رو کیوں رہے ہیں, عجیب سی حالت ان کی. تو وہ خاتون نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ماں بچے کو, ماں کیا سمجھا رہی ہے. ابھی میں وہ ایکٹنگ یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ اتنی ایکٹنگ کا کلپ بنا کے نا لوگ چلا دیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا پیچھے بات چل کیا رہی تھی. وہ کبھی اکیلے میں ملیں, بہت ساری چیزیں اکیلے میں پینڈنگ میں ہیں. وہ ایسے رو رہی ہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہائے بچے کا تو منہ ہی اتر گیا, کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں آلریڈی ہو چکی تھی. اب ان کے پاس چانس یہی ہے نا, 2-3 سے زیادہ بچے جننے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. اگر ہوتا نا بھائی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, جوان آدمی ہے, 25-26 سال کا تو ہوگا, زندگی پڑی ہوئی ہے, 6 بیٹیاں ہو جائے. ہم نے دیکھا بھائی 6 ہوئی پھر 6 بیٹے ہو گئے, 3 بیٹیاں ہوئی پھر 3 بیٹے ہو گئے. لیکن اب آپ کے پاس ٹائم محدود, مقابلہ سخت, آخری اوور چل رہا ہے, اس میں تو پھر آپ کبھی بھی رسک نہیں لوگے بھائی, آخری بال پہ ہی چھکا لگانا ہے. ابھی 2 ہو گئے ہیں نا, اب تیسرے کے بعد تھوڑی, 2 ہی اچھے تھے تو تیسرا بھی گریوی میں ہو گیا اس چکر میں کہ بیٹا شاید اب بیٹا پیدا ہو جائے. ایسا سڑا ہوا منہ بن رہا تھا نا, میرا دل چاہ رہا تھا رکھ کے میں اس کمبخت بے شرم کے تو چماٹ لگاؤں نا, جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. شرم نہیں آتی یار تمہیں. اور میں پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کر دیا, آزاد. صحیح ہے, بیویاں بھی آئے جا رہی ہیں, چلو بھائی ایک اور سی. ایسے ہمارے دوستوں کو بتایا دھیلا نہیں ہوتا تھا ہماری جیب میں, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی سر اٹھا کے جیتے تھے الحمدللہ. شادیاں پھر بھی دبا کے ہو رہی تھی, بچے بھی ہو رہے تھے. لوگ مجھے کہتے تھے تمہاری آمدن کیا ہے, بچے دیکھو. ہم کہے بھائی اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, کیا خیال ہے, کھا ہی رہے نا. اب تو الزامات لگنا شروع ہو گئے, پتہ نہیں کس کا کھا رہا ہے اتنا کھلا رہا ہے اللہ, اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی. تو ہمیں اس ٹینشن سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے. اگر آپ کی موٹیویشن نہ ہوتی, آپ کا عمل نہ ہوتا, تو ہماری زندگی بھی عذاب میں ہوتی. اللہ نے جو آپ کو فرمایا نا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے رحمت, اس میں انڈا موڑ والے بھی داخل ہیں, اس میں بھی داخل ہوں, آپ بھی داخل ہیں. اسلام, ہم تو نالائق مسلمان ہیں, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور دعویٰ کرنے کے مقابل بھی نہیں, ہمیں پتہ ہم کتنے پانی میں ہیں. لیکن ایک بات ہے, اسلام انسان کو ٹینشن فری زندگی دیتا ہے, چاہے ٹوٹے پھوٹے اسلام پر ہی عمل کر لو. سب سے بڑا اسلام کا احسان یہ ہے کہ ٹینشن فری زندگی دیتا ہے, توکل سکھاتا ہے. توکل کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کرنا تو ہر جگہ ہے, لیکن کون سی چیز توکل کہلاتی ہے اور کون سی چیز توکل کہلاتی نہیں ہے. گیٹ اپ ہوتا ہے توکل کا, وہ توکل کہلاتی نہیں ہے وہ. اور دینداری کا مطلب دینداری کا گیٹ اپ نہیں ہے, ورنہ وہ جو کروڑپتی آدمی تھا نا جس کے, وہ تو دینداری والا گیٹ اپ تھا, ماشاءاللہ داڑھی واڑی, اور بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا بات کر رہا تھا وہ, میں واقعہ جو ہاں, تو وہ جو تھے نا وہ ایسے منہ پہ اس کے کالک بچارے کے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ بھی شریف لوگ تھے کہ پیدا ہونے دے دی, ورنہ جو زیادہ ماشاءاللہ بے شرمی میں پہنچے ہوئے وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی. لڑکی ہے تو اڑا دو اس کو, جیسے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں مار دیتے ہیں. انڈیا میں ہریانہ ایک جگہ ہے, وہاں تو لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ضائع کیا گیا ہے, لاکھوں بچیوں. چائنا میں تو نارمل ہے یہ پڑھے لکھے بنتے ہیں نا دنیا میں, اتنے چائنی والے اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے. تو تم جو ہے نا ماں کے پیٹ میں بچیاں قتل کرنے کا سب سے زیادہ رواج چائنا میں ہے. تبھی تو آپ دیکھو ان کے گھر گھر میں ایک لڑکا ایک لڑکی. تو کیا یہ نیچرلی پاسبل ہے؟ وہ پاسبل نہیں ہے. قدرت کبھی کسی کو 2 لڑکے دیتی, کبھی کسی کو 2 لڑکیاں. تو وہ ہاں بڑا تمیز سے چل رہے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی. بلکہ لڑکے زیادہ ہو گئے ہیں چائنا میں, تو لڑکیاں مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اور یہ ایسے نہیں مارتے, باقاعدہ زندہ ہو چکی ہوتی ہے, اس کی جان نکلتی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرے پیٹ میں لڑکی تھی, تو میرے شوہر نے کہا مار دو بھائی, ابھی 4 مہینے کا حمل ہے. 4 مہینے کا بہت جلدی پتہ بھی نہیں چلتا, جب بچہ پورا بن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں جب اس بچی کو مارا گیا ہے نا, اس کے تڑپ میرے پیٹ میں تڑپ رہی تھی وہ, اس کے بعد سے میرے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا. میں نے کیا کیا ہے, میں نے کہا کیا تو آپ نے پورا ماشاءاللہ جہنم والا کام ہے, بچے کو قتل کر کے کام آپ نے ماشاءاللہ. اور ماں قتل کر رہی ہے اپنے بچے کو. یار مرغی خدا کی قسم اپنے انڈے کی بھی حفاظت کرتی ہے. جانوروں سے سبق سیکھ لو. ابھی چوزا نکلا نہیں ہے, انڈے کو ہاتھ لگا کے تو دیکھو, ابھی اس سے بچہ نکلا نہیں ہے, بننا شروع ہوا ہے. جانور کے دل میں اللہ نے اس انڈے کی محبت ڈال دی ہے, تبھی مرغی ہر آڑی ترچھی جگہ پہ انڈا بھی نہیں دیتی. جتنی اللہ نے اس کو کھوپڑی دی ہے نا, اس حساب سے وہ انڈوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک جگہ پہ جا کے دیکھی, سوٹیبل جگہ دیکھے گی, کوئی جانوروں سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ ہو, پھر ان انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ان کو گھماتی ہے کہ میرے بچے ہیں. اور انسان درندہ بن گیا کہ لڑکی ہے تو مار دو اس کو. تبھی کہتا ہوں میرے بھائی, یہ یونیورسٹیاں, کالج
اور اسکول آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں، انسان کا بچہ نہیں بنا سکتے. انسان کا بچہ بننے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا پڑے گا. انسان کو انسان بنانے کا پیکج پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور جس کے پاس پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو، والذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام. اللہ کہتے ہیں ان کی زندگی جانوروں جیسی ہے، ان کے کھانے پینے کو اور لائف اسٹائل کو مت دیکھو. اللہ کی نظر میں ان کا کھانا پینا اور جانوروں کا لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسا ہے. بل ہم اضل، اور ایک اور جگہ فرمائے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. تو پیغمبروں کی وقت ہو گیا پورا میرا خیال ہے. پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں وہ قوم کی جو سوسائٹی میں جو جرم ہے نا اس کے لحاظ. تو اس لیے میرے بھائی یوٹیوب پہ جو ایک تماشا مچا ہوا ہے نا، وہ ادھر ٹانگے کھینچ رہا ہے، وہ ادھر ٹانگے کھینچ رہا ہے. علمیت جھاڑنا ایک الگ چیز ہے، قوم کی اصلاح وہ بالکل ایک تبلیغ نے قوم کی اصلاح کر کے دکھائی ہے، تبلیغ والوں نے. حالانکہ بیانات کتنے سادہ ہوتے ہیں ان کے. اجتماع میں جاؤ کوئی افلاطونیاں نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے دل پگھل گئے. انڈیا میں ایک صاحب تھے، ڈرگ کا بڑا ان کا بڑے اسمگلر تھے. اچھا، نشے کے جتنے بھی بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا، میں نام بتا سکتا ہوں، سب حاجی ہیں، اور سب کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا بھی ہے. ہیروئن کے بہت بڑا اسمگلر ہے حاجی فلاں. میں نے پوچھا اس کے بارے میں، یہ کون گیا یار؟ انہوں نے کہا حاجی فلاں. پھر ایک اور، میں نام تو نہیں لوں گا نا، پھر ایک اور پتا چلا بھی وہ ایک اور کنٹری میں نا، دبئی میں بھی جاتا ہے کچھ چھپ چھپا کے، واللہ عالم. ایسا دبئی والے مجھ سے پوچھے کہاں دیکھا تم نے؟ شاید ہو سکتا ہے جاتا ہوں، مجھے کیا پتا بھائی. اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. تو ماشاءاللہ 4 بندوں کی میں نے تحقیق کی، چاروں کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی فلاں. حاجی فلاں یہ کام کر رہے ہیں ڈرگس کا. تو انڈیا میں ایک صاحب تھے، وہ حاجی نہیں تھے اتفاق سے، لیکن ڈرگس کا بڑا بزنس تھا. ہزاروں لوگوں کو نشے پہ لگایا، خود بھی نشہ، اوٹ پٹانگ حرکتیں. میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے سدھر گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں سروزہ لگایا تھا. تبلیغ میں، حالانکہ تبلیغ والوں کی باتیں کتنی سیدھی سادھی سی ہوتی ہیں. لوگ سارے تبلیغ پہ اعتراض کرتے ہیں، ابے ان کو آتا کیا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو ایسی بس باتیں کر. لیکن جب اپنا بچہ بگڑتا ہے نا، تو پھر کسی بہت بڑے اسکالر کے پاس لے کے نہیں جاتے. پھر کہاں لے کے جاتے ہیں بچے کو؟ بھائی تبلیغ میں اس کو تھوڑا سا وقت لگوا دو تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. تو پیغمبروں کی تعلیمات سوسائٹی کی نیڈ کے حساب سے ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی سوسائٹی کی نیڈ کے حساب سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فوکس کرنا ہے. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں چل رہی ہیں ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں. چند خرابیاں میں نے بیان کر دی ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا جو ہماری سوسائٹی میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ چل رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.